ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ امان والہ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان مبارک کا بہترین مہینہ، سنہرا مہینہ، جو ہمارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور ایک بڑا حصہ ہم نے رحمت والا بھی، مغفرت والا بھی، اور یہ آخری عشرہ آگ سے خلاصی کے ایام چل رہے ہیں، اور آج کی رات تاخرات ہے، بڑی فضیلت والا دن، بڑی فضیلت والا مہینہ اور بڑی فضیلت والی رات اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس میں بیٹھے ہم سب کو اب اپنے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، اس مہینے کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کا جائزہ لینا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، کہ ہمارے اندر تقوی، طہارت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ اب ہر ایک مرد کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے، جوان کو بھی چاہیے، ضعیف کو بھی چاہیے کہ ہم جائزہ لیں کہ میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف کتنا پیدا ہوا ہے، میری روحانیت میں کتنی ترقی ہوئی ہے، اس چیز کے اعتبار سے ہم کو جائزہ لیں۔ ہر دکاندار اپنی دکانداری کے وقت کے ختم ہونے پر اس کا حساب و کتاب کرتا ہے کہ مجھے آج کتنا نفع ہوا، کوئی دن کے اعتبار سے کرتا ہے، کوئی مہینے کے اعتبار سے کرتا ہے، کوئی وقت کے اعتبار سے بھی کرتا ہے کہ کمائی کے اسباب الگ الگ ہیں۔ تو ہم کو جو محاسبہ کرنا ہے وہ دین کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے مہینہ عطا فرمایا، اب ہمارے اندر اللہ کا ڈر و خوف کتنا پیدا ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رمضان مبارک کے اندر جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑا۔ کھانا جائز ہے، آدمی کے پاس مال ہے، متاع ہے، وہ کھا سکتا ہے، جب چاہے کھا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، وہ اچھے سے اچھے مشروبات پی سکتا ہے، وہ اچھے سے اچھے پھل وغیرہ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان مبارک کے اندر ایک متعینہ وقت کے لیے منع کر دیا۔ جائز چیز تو ہے لیکن ان اوقات کے اندر تم کو کھانا نہیں، سحر سے لے کر افطار تک کا وقت ہم کو متعین کر کے بتا دیا گیا۔ ہر مسلمان جو بالغ مرد عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز فرض فرمایا ہے، اسی طرح سے رمضان مبارک کے اندر روزوں کو بھی فرض فرمایا۔ اب اس فرض کے ادائیگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جائز طریقوں کے پورا کرنے کے اوپر روک لگا دی۔ کھانا کھا سکتے تھے ہم، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اس وقت کے اندر تم کو کھانا نہیں ہے۔ پانی پی سکتے تھے ہم، لیکن اللہ نے کہا کہ پانی نہیں پینا ہے، کوئی چیز بھی اس وقت کے اندر تم کو حلق کے اندر سے اتارنا نہیں۔ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مکمل پورے مہینے کے 30 روزے رکھ کر اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، صحت دی، تندرستی دی، ہر قسم کی توانائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن کھلا اللہ کے اس احکام کو انہوں نے رون ڈالا۔ آج روئے زمین پر جو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں مختلف جگہوں پر جو آ رہی ہے، یوں ہی نہیں آ جا رہی، وہ
ہمارے اندر اکثریت کی کیفیت دیکھیے، محلے کا حساب لگائیے کہ کتنے مسلمان ہمارے محلے میں ہیں، کتنے فیصد کے لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنے فیصد کے لوگ سال میں اللہ نے صرف ایک مہینہ عطا فرمایا ہے، وہ ہماری ترقی کے لیے، ہمارے روح کو بنانے کے لیے، ہمارے اندر تقوی و طہارت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ سال بھر کے اندر شیطان و نفس کی گردش میں رہ کر جو ہمارا دل بالکل ناپاک ہو چکا تھا، ہماری روح بالکل ناپاک ہو چکی تھی، ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا تھا، اس کو قوی کرنے کے لیے، اس میں طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی رہی ہے جن کے عمل کو اپنے آنکھوں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، نوجوان تندرست ہے، اس کے باوجود بھی صرف چھوٹے سے معمولی بہانے بنا کر، کمائی دھمائی کے دوسرے ایسے معمولی بہانے بنا کر روزہ چھوڑ کر وقت گزارتے، اور پھر ہم امید رکھتے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا صاف طور پر، میرے عیدگاہ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو جس نے رمضان کے اندر روزے نہ رکھ کر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، دنیا میں اللہ کی رحمت آئے، جیسے جنگ بدر کے موقع پر آئی ویسی بدر کے موقع کی طرح رحمت اللہ کی اترے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے عمل کا بھی جائزہ لیں۔ آج خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں اسرائیل کے ذریعے اندر، فلسطین کے اندر، کیا کیا حالات وہاں پر نہیں گزر رہے، اس کے باوجود بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ مسجد کے سامنے سے جا رہے لیکن مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، رمضان کا پہلا پایا روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رات میں تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ایسے بندوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا رمضان بھر کے اندر قرآن کریم کو چھوا تک نہیں، جبکہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے، پڑھنا نہ آئے تب بھی اس کو ہاتھ میں لے کر صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنے کی تو دور کی بات ہے، قرآن کو چھونا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، تلاوت کا کرنا ثواب۔ لیکن کتنے لوگوں نے قرآن کریم کو چھویا نہیں؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جس نے رمضان کے اندر 2 قرآن مکمل کیے، 3 قرآن مکمل کیے، 4 قرآن مکمل کیے۔ حضرت شیخ نے اپنے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اس زمانے کی عورتوں نے گھر کے سارے کام کاج کی ادائیگی کے ساتھ میں 6 قرآن، 8 10 قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ ایک قرآن مکمل نہیں ہو سکا ہمارا رمضان کے اندر۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو جائے۔ میرے عزیزوں، بہت سوچنے کی اور بہت دل کو اپنے آپ کو منانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا دنیا کے اندر، ہم کو یہ مہینہ کیوں عطا کیا گیا۔ ہماری روحانیت کے اندر اتنا سارے ایام گزرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر سے جھوٹ نہیں گیا، ہمارے اندر سے غیبتیں نہیں گئی، ہمارے اندر سے بدنگاہی نہیں گئی، ہمارے اندر سے لوگوں کی زمینوں کو غصب کرنے کا معاملہ نہیں گیا، ہمارے اندر سے سود کا معاملہ نہیں گیا، ہمارے اندر سے رشوت کا لین دین کا معاملہ نہیں گیا، تو پھر یہ رمضان جیسا متبرک مہینہ ملنے کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو یہ مہینہ ہماری روح کو صاف کرنے کے لیے، پھر ہم نے کیا پایا؟ رمضان میں بھی ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹا، رمضان پہ بھی ہم بدنگاہی کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ابھی وقت دیا ہے، بھولا ہوا راستے پر آ جائے تو بھولانے بھٹکے ہوئے نہیں کہتے، وہ راستے پر آ گئے، ابھی وقت ہے، ابھی 1 دن پورے باقی ہے، ابھی کل شام تک کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیں، منوا لیں کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہماری ذات، آپ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ہم نے اگر ایسا وقت گزار دیا ہے جیسے نہیں گزارنا تھا تو اللہ کے سامنے اب بھی سرزادہ ہو کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ آج کی تاخیرات کے اندر ہمیں طے کرنا ہے، جب تک مومن بندہ ہو یا مومن عورت ہو اپنے آپ کو بدلنے کے اعتبار سے طے نہ کرے اور یہ فیصلہ نہ کرے مجھے نیک بننا ہے، مجھے متقی بننا ہے، مجھے پرہیزگار بننا ہے، مجھے اللہ والا بننا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی اسے کھینچ کر نہیں لائیں گے، وہ اس کے حال پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کے لیے مہینہ دیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہمارے چہروں میں تبدیلی، نہ ہمارے لباس میں تبدیلی، نہ ہمارے چلنے پھرنے میں تبدیلی، نہ ہمارے رہن سہن میں تبدیلی، نہ ہمارے گھر کے ماحول کے اندر تبدیلی، نہ ہمارے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی، نہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کے اندر تبدیلی، کچھ تبدیلی ہی نہ پیدا ہو تو پھر مطلب ہی کیا ہے رمضان جیسا متبرک ملنے کا؟ اس لیے میرے عزیزوں بہت ہوشیار اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر لوگوں کو چھانٹ رہے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، جس کو ہم بددین کہہ رہے ہیں، جس کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان لوگوں کو ہدایت دے کر ایسا کام لیں گے کہ ہماری آنکھیں شزدر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لیا ہے۔ تاتاریوں کے واقعات کو آپ پڑھیے تاریخ کی کتابوں میں، اس زمانے کے مسلمانوں میں اپنے آپ کے اندر ایک روگ آ گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے، لیکن عمل میں کورے، عمل میں بالکل زیرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ دے گا اور غیروں کو ہدایت دے کر دین کا بڑا کام دنیا کے اندر لیا۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کے ایمان کی سلامتی اس کے اندر ہے کہ اللہ نے جو ہم کو مہینہ دیا ہے اس کے اندر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ نے ہم کو تقوی، طہارت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جب حلال چیزیں اللہ کے ڈر کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ سکتی ہیں تو حرام چیزوں کو ہم کیسے نہیں چھوڑ سکتے؟ بڑے تو دور کی بات، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جن کے اوپر ابھی روزہ فرض نہیں ہوا ہے، جب وہ روزہ رکھتے ہیں انہیں ماں باپ بہلا پھسلا کر کہتے ہیں کہ پانی پی لو کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ روزہ نام اس بات کا ہے کہ سحر سے لے کر افطار تک مجھے کوئی چیز کھانے کی نہیں کھانا ہے، مجھے کوئی چیز پینا نہیں ہے۔ اس بات کا احساس وہ بچہ جس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا ہے وہ بھی سمجھتا ہے، اور پانی کو ہاتھ لگاتا، نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا، تنہا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا۔ تو میرے عزیزو ہم تو بڑے ہیں، اللہ نے ہم کو عقل سلیم دیے، سوچنے سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دیے، ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے تو حرام چیزیں ہم سے کیسے نہیں چھوٹے گی؟ اس لیے میرے عزیزو ہم چھوڑنے کا ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے بتاتے ہیں، اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں، لیکن ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ ہم چاہتے نہیں کہ تقوی کے راستے پر آئے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حال پر چھوڑ دے۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جن کے کروڑوں احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، آخری وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چچا بس ایک مرتبہ میرے کان میں صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، خدا کی قسم کل قیامت کے دن میں آپ کی سفارش اللہ کے دربار میں کروں گا۔ لیکن چچا نہیں، وہ دل کو اللہ تعالیٰ دیکھتے طرف کو کہ اس کی طرف کیسی ہے، نہیں پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طور پر مغفرت کی دعا کرتے رہے اور فرمانے لگے جب تک مجھے اللہ منع نہیں کرے گا جب تک میں مغفرت کی دعا کروں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ان کے ایسے تھے۔ لیکن میرے عزیزو چچا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ میں سفر میں حضر میں، لیکن دل کو بدلنا نہ چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال پر چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم اپنے طور پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مادر پیٹ مسلمان ہیں، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا چچا مسلمان، تو یہ مسلمانوں کے خاندانی نسبت اللہ کے پاس نہیں چلے گی۔ گورے کالے کا کوئی فرق اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جو تولا جاتا ہے اعمال کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر، اللہ کے احکامات اور مرضیات کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹے سے مکان میں رہنے والا ہو، اگرچہ وہ دیہات میں رہنے والا ہو، اگرچہ اس کے پاس کوئی مال و دولت کے انبار نہ ہو، لیکن اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی اس کی چل رہی ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ ہم سے زیادہ بلند و بالا، اللہ کے نزدیک تقوی کو دیکھا جائے۔ اس لیے میں تقوی کیا نام ہے؟ تقوی ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ آپ تنہائی میں ہو تب بھی گناہوں سے بچنا ہے، آپ اجالے میں ہو تب بھی گناہوں سے بچنا ہے، آپ سفر میں ہیں، آپ کو کوئی دوست نہیں دیکھ رہا، آپ کا کوئی والد نہیں دیکھ رہے، آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، تب بھی آپ کو اللہ کے ڈر کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی جب زندگی گزرے گی، جیسے رمضان کے اندر ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا،
حرام چیزوں کو چھوڑ کر ہم زندگی گزارنے پر آ جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو صحیح راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف کوئی ایک بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے, میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. کوئی چل کر میرے طرف آتا ہے, میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے مثالیں دے کر بتایا. ہم اپنے طور پر جائزہ لیں. میں نے اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کے لیے میں نے کیا کیا قربانیاں دی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر. میں کتنا اللہ کے سامنے گر گڑا کر رو دھو کر میرے گناہوں کی معافی کی طلب کی ہے. آدمی خود جائزہ لے. 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمیں چاہیے تھا کہ ہر دن ہر لمحہ اللہ کے سامنے, جیسے چھوٹا بچہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کے سامنے ایک ظاہری رونا روتا ہے, تو ہم نے کتنے مرتبہ اپنی آنکھوں کو بہایا. ہمارے کام نہیں بنتے, ہم غیروں کے پاس جا کر سفارشوں کے ذریعے سے کاموں کو بناتے ہیں. لیکن ہماری خود کی ذات کی روحانیت کے اندر کمزوری ہے. اس کے لیے ہم نے اللہ کو کتنا منایا. اللہ کو کسی اور کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اکیلے تنہا اپنے دل کے اندر سچے دل کے ساتھ میں آپ توبہ کرے اور ندامت کے آنسو آپ کے اپنے دل میں بہائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے کھول دیتے. اللہ کو کوئی اور بڑی تو اللہ کی تھوڑی سی حمد و ثنا بیان کیجیے. اپنے دل کے اندر کی شرمندگی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. بڑے بڑے مجموع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بڑے ظالم و جابر بادشاہ اور ایسے لوگ جنہوں نے گناہوں کی حدیں پار کر دی لیکن دل میں ندامت کے آنسو آئے, تو اللہ تعالیٰ نے سب معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ہندہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی, لیکن جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ لڑا. آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احد میں شہید کیا گیا تو آپ کے کلیجے کو چاٹ کر کے آپ کو چبایا گیا. اتنی سخت تکلیف اللہ کے نبی کو ہوئی, لیکن اسلام میں داخل ہوئے تو سارے گناہوں کو معاف. اس لیے میرے عزیزوں, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا کہ روزانہ اعلان کرو, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے توبہ طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے حلال روزی چاہنے والا, میرے دربار میں آئے مجھ سے مانگے. غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کرنے کے بجائے مجھ سے طلب کرو, میں تم کو کیسے دریا بہا دوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اعلان کر رہا ہے. اس لیے میرے عزیز طے کرنا ہے کہ ہمیں نیک بننا ہے, متقی بننا ہے, یا ہے کہ پہلے ہی تطرح سے ہم اسی ڈگر پہ چلنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال میں. ایسے رمضان تو گزرتے رہیں گے. کسی کے 25 سال ہوئے تو 25 رمضان گزر گئے, کسی کے 50 سال ہوئے 50 رمضان گزر گئے, لیکن چہرے پہ سنت تک کا نام نہیں ہے. وہی بغیر سنت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم نبی کے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ مجھے میرے نبی کے محبت بہت زیادہ ہے. کوئی اگر نبی کے خلاف میں بات کر دے تو اس کے لیے خون کی ندیاں بہانے تیار ہو جاتے ہیں. 50 سال سے مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہو رہے ہیں, چہرے پر ایک بال تک نظر نہیں آتا ہے, اور سنت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں. کیسی محبت میرے عزیزوں, ایک بناوٹی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتیں دے رہا, اچھا کھلا رہا, اچھا پلا رہا, اچھا پہنا رہا, اچھے گھر میں رکھ رہا, یعنی اللہ کی نافرمانی, اللہ کا نام لے کر اللہ کی نافرمانی کرے تب اتنی ساری نعمتیں دے رہا. اگر ہم اللہ کی فرما برداری پر اگر آ جائے تو اللہ کیا کچھ نہیں دے گا. دنیا مختصر ہے میرے عزیزوں, کب ہوگا فرشتہ آ جائے گا کب پتہ ہی نہیں چلے گا. پہلے زمانے میں سوچتے تھے بڑے بڑے دنوں کے بعد, بڑے بڑے سالوں کے بعد میں لوگ کوئی نہ کوئی مرنے کی خبر آتی تھی. آج تو ایک ایک دن گزرنا نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا, نوجوان گیا, ضعیف گیا, ادھر عمر والا گیا, سب رخصت ہو رہے. اس مختصر زندگی کے اندر لوگوں کو راضی و خوش کرنے کے لیے تو بہت لمبے چوڑے کام انجام دے رہے ہیں, لیکن میرے رب ناراض ہو رہا ہے, میرا نبی ناراض ہو رہا ہے, میری شریعت اور اسلام ناراض ہو رہی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں, اور ہم چاہتے کہ اللہ ہماری مدد کرے, گھر میں کوئی پریشانی نہ آئے, کوئی مصیبت نہ آئے, کوئی حالات نہ آئے, ہم جو چاہے اللہ کی مخالفت کریں. زبان سے تو نہیں کرتے لیکن اپنے عمل سے دکھاتے ہیں کہ میں اللہ کے احکام کو پورا نہیں کروں. پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے؟ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے اسباب اللہ کے نبی نے بتایا. سید الانبیاء, امام الانبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا تیز ہوا آ جاتی تو فوراً مسجد میں دوڑ کر آتے. آج زلزلے کے واقعات ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں, کوئی جنبش تک نہیں, ایک لفظ اللہ کا ہماری زبان پہ نہیں آتا, بڑے مزے لے کر دیکھتے ہیں. تو میرے عزیزوں افسوس
کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذات پر توبہ کرے, استغفار کرے. ابھی ایام باقی ہے, کچھ گھنٹے باقی ہے. اللہ کے سامنے منانے کے لیے بیٹھ جائیں کہ اللہ میں تیرے دربار سے, میں تیرے اس گھر سے, میرے تیرے چوکر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا دل صاف نہ ہو جائے, پاک نہ ہو جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا سکون عطا فرمائے. صحابہ اکرام کے پاس مال نہیں تھا لیکن دلوں کا سکون تھا, اطمینان تھا. صحابہ بڑے بڑے ڈگریاں والے نہیں تھے. آج کروڑوں کی ملکیت رکھنے کے باوجود بھی آدمی پریشان ہے, بے چین ہے, بے قرار ہے, حالات سے حالات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. دل کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے احکامات اور اس کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا. اس لیے یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی متبرک راتیں دی. بہترین مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین فرمایا. یہ صفا بیت المال کے لیے, مسجد کوثر کے لیے یہ ایک ہیرا ہے. ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اگر کوئی زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے نعمت کی بہاریں آپ کے قلم میں, آپ کی زبان میں, آپ کی تقریر میں اللہ نے وہ فصاحت, وہ چیزیں دی ہے, قوت دی ہے. اگر آدمی سچے دل سے بدلنے کی نیت سے آ کر اگر بیٹھے تو اس کی زندگی میں 4 چاند لگ جائے. قدر کرنا چاہیے میرے عزیز. ہر ایک کے پاس میں اس مسجد کے جو ذمہ دار ہے, اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کے پاس میں مفتی صاحب کا فون نمبر ہونا چاہیے. اپنے سارے جائز مسائل, اپنے گھریلو مسائل, اپنے عائلی مسائل کسی دیندار سے پوچھ کر ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے. میں اس مال کی شکلوں میں زندگی گزار رہا ہوں, میرا مال یہ حلال ہے یا حرام ہے, میں شادی بیاہ کر رہا ہوں, یہ سنت طریقے پہ یا غیر سنت کے مطابق زندگی چل رہی ہے, میرا فلاں معاملہ ایسا ہے, فلاں معاملہ آتا ہے. دنیا کے معاملے میں آپ کسی کے معاملے میں بات جاؤ, آپ بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس میں جاؤ, آپ کو کوئی اور چیز کے کسی کے, لیکن دینی معاملے میں اپنے گھر کے اندر ایک دینی ماحول پیدا کرنا ہے, صحیح شریعت کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے تو اہل علم سے انسیت ہونا ضروری ہے. برس سے امامتیں چلتی ہے لیکن کوئی بھی اپنے طور پر اپنے امام سے تعلق کو قائم کرنے کی طرف دھیان بھی نہیں دے جاتا. میرے عزیزوں, نعمتوں کی جب ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا کہ اس کو چھین لیا جائے گا, عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. کسی کو کوئی اچھی نعمت ملی, ان نعمت کا اگر شکر گزاری نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب شدید میں مبتلا کر دے گا. اس لیے میرے عزیزوں, ہم اپنے سارے مسائل کو اپنے مسجد کے جو اہم اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ لوگوں کو عطا فرمائی ہے اہل علم کی روشنی میں, ہر ایک نوجوان کے پاس میں, ہر ایک ضعیف کے پاس میں, ہر ایک گھر کے فرد کے پاس میں اس مسجد کے امام صاحب کا نمبر ہونا چاہیے. اور پھر وہ نمبر کے ذریعے سے ہم اپنے سارے مسائل کی حل کے لیے ہم مسائل پوچھ کر زندگی گزارنے کے طریقے معلوم کر کے اپنے اس طریقے سے زندگی گزارے جس سے میرا رب راضی ہوتا. ہمارا زندگی دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اپنے نبی کو راضی کرنا ہے. اور وہ قرآن و حدیث ہم جانتے نہیں, اس قرآن و حدیث کی روشنی میں میرا رب کیسے راضی ہونا وہ اپنے اہل علم سے پوچھ کر آپ اپنی زندگی کو گزاریے. پھر دیکھیے آپ کے اندر کیا کیا نہیں ہوگا, انقلاب پیدا ہو جائے. اس لیے میرے عزیزوں, اللہ سے دعا کرے, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کے سامنے گر گڑائے, اے اللہ اتنا سارا مہینہ گزر گیا, مجھے جھوٹ بولنے میں تو مزہ آ رہا, سچ بولنے میں مزہ نہیں آ رہا, میری زبان کو کیا ہو گیا. اللہ کے سامنے گر گڑائے. بدنگاہی کرنے میں مزہ آ رہا لیکن قرآن کریم پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا. اللہ میرے دل کو موم بنا دے اور قرآن کی طرف مائل کر دے, اور ایسی ہر برائی کو اللہ کے سامنے رکھے. میرے عزیزوں, خدا کی قسم اللہ کی رحمت بندوں کے اپنے طرف آنے کے لیے ترس رہی ہے, بے چین بے قرار ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ متبرک مہینہ عطا فرمایا ہے, فرشتوں کو متعین کیا ہے کہ ان کے افطار کے وقت آمین کہو, سحر میں اٹھ کر تہجد پڑھے تو ان کے اوپر آمین کہو. جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے غول لے کر آ رہے شب قدر کے اندر, تاکہ جو کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہے, جو بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے, جو لیٹ کر عبادت کر رہا ہے, اس کی عبادتوں پر آمین کہو, اس سے مصافحہ کرو. یہ سب ماحول کیوں بنایا گیا؟ تاکہ ہم درست ہو جائے, ہماری زندگی کا رخ درست ہو جائے, صحیح راستے پر آ جائے. اس کے لیے اللہ نے یہ ماحول عطا فرمایا. اس لیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اگلی زندگی جو ہوگی ہماری صحیح صراط مستقیم پر چلنے والی ہوگی.
ہم سچے دل سے توبہ کریں، اپنی ندامت اپنے دل کے اندر ہو، اب تک جو ہو چکا، موت سے پہلے بھی اللہ نے موقع دیا ہے توبہ استغفار کرنے کا، تو ہمیں یہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے گر گڑا کر اپنے اندر تقوی و طہارت اور نیکی صفت ہمارے اندر پیدا ہونے کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچے ہوئے گھنٹوں اور منٹوں اور دین کی قدر کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات و حسنات مبدل فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمارے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ نیک اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، برے دن سے، برے وقت سے، بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بڑا متبرک مہینہ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا، ہم نے ناقدری کر کے اس مہینے کو اے اللہ بہت بڑے حصے کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اے اللہ ہماری اپنے طور پر جو ہم نے غلطیاں کی ہے ہم توبہ استغفار کرتے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف و درگزر فرما۔ جو غفلت ہم سے ہوئی ہے اللہ ہم اس پر استغفار کرتے، ہمارے استغفار کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کی فضل سے، آپ کی توفیق سے، آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت دیر سے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، دین کی باتیں سننے کے لیے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دل کو بدل دیے، اے اللہ ہمارے اندر تقوی و طہارت پیدا فرما دے۔ یا اللہ رمضان مبارک کی پوری رحمتیں، برکتیں، سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارے گھر کے سارے عورتوں کو، بچوں کو، ضعفاء کو سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ آج کی رات میں ہم تمام کی بخشش فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ظالم لوگوں کو اے اللہ ہلاک و برباد فرما، جیسے آپ نے قوم سمود اور قوم عاد کو ہلاک کیا اسی طرح سے اے اللہ وہاں کے لوگوں کو ہلاک و برباد فرما اور مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ جنگ بدر کے موقع پر جیسے آپ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اے اللہ اسے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو بھی سچی پکی توبہ کر کے اے اللہ نیک اور ایک بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقتہ اہتمام کے ساتھ اپنے وقت پر 5 نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی توفیق سے جو ہم نے رمضان میں نیک اعمال کیے، غیر رمضان کے اندر بھی وہ سارے نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے جو غفلتیں ہو گئی روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، اللہ تمام کوتاہیوں کو معاف و درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ آج کی رات میں حرمین شریفین میں روز اقدس پر دنیا بھر میں آپ کے نیک مخلص بندے بندیاں دعائیں کر رہے ہیں، ان سب کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فقر فاقہ سے ہماری حفاظت فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں جتنے لوگ اے اللہ عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، ہم میں اے اللہ جتنے بیمار ہیں دواخانوں میں، گھروں میں زیر علاج ہے، تمام کو صحت و تندرستی توانائی عطا فرما۔ ہر مہلک مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما، کلمے والی موت ہمیں عطا فرما، سجدے والی موت عطا فرما، تقوی والی موت عطا فرما، آپ کی رضا والی موت عطا فرما، سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزرتے ہوئے موت عطا فرما۔ یا اللہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے شہر و بستیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عنایت فرما۔ رمضان بھر میں ہم نے تنہائیوں میں، اجتماعی طور پر مسجدوں میں اے اللہ افطار کے بعد، سحر کے بعد جو دعائیں کی اللہ وہ ساری دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔